حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قاتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا، ربي زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، رکوع و سجدے، نظر و نیاز، مالی اور قولی اور بدنی عبادتیں اسے ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک لہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس دنیا کا اکیلا یکتا تنہ تنہا مالک، خالق اور رازق حقیقی ہے، جس نے اس دنیا کا آغاز کیا اور اسی کے حکم سے ایک دن یہ دنیا ختم اور تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی۔ بے شمار اور انگنت درود اور سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصیت کے ساتھ ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، صدر محترم اور حاضرین محفل، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم فضل احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے کہ جب جب اس دور میں، اس معاشرے میں فتنے برپا ہوئے، قرآن اور صحیح احادیث کا حوالہ لے کر ان فتنوں کا سر کچلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میرا اور آپ کا یہ جسم گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایک بہترین صحت اور تندرستی والی زندگی عنایت فرماتا جا رہا ہے اور توبہ اور استغفار کی مہلت دیتا جا رہا ہے۔ ناظم اجلاس نے آپ حضرات کے سامنے موضوع سخن بیان کیا کہ کیا قیامت قریب ہے، جو دنیا میں حالات اس وقت رونما ہے، جہاں پر میں اور آپ بخوب اس بات سے واقف ہے کہ دنیا کا شاہد ہی کوئی ایسا خطہ ہوگا،
شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہوگا جہاں پر مسلمان یا انسان سکون اور امن کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ ہر طرف میں اور آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے پریشانیاں، طرح طرح کی آزمائشیں مسلمانوں پر اور انسانوں پر آئے جاتی ہے۔ میں اور آپ جب ان حالات کو دیکھتے ہیں، جب ان واقعات کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ شہر کے حالات ہو، چاہے وہ ریاست کے حالات ہو، چاہے وہ ملک کے حالات ہو، چاہے وہ دنیا میں پیدا ہونے والے حالات ہو، چاہے وہ خواتین کے مسئلے ہو، چاہے وہ مردوں کے مسئلے ہو، چاہے وہ ہماری جائیدادوں کے مسئلے ہو، چاہے وہ ہمارے پراپرٹیز کے مسئلے ہو، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے کو جب سامنے اٹھ کر کے آتا ہے وہ ایک فتنے کی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور دنیا والے یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کی خبر شریعت میں بتائی گئی، کیا ان چیزوں کے بارے میں شریعت میں کہا گیا، کیا ان چیزوں کے بارے میں پہلے آسمانی کتابوں میں کہا گیا۔ جب میں اور آپ ان فتنوں کو دیکھتے ہیں، جو سود کا فتنہ ہے، جو شراب کا فتنہ ہے، جو زنا کا فتنہ ہے، طرح طرح کے فتنے میں اور آپ صبح سے شام تک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سوچ میں ملوث ہے اور یہ پریشان ہے۔ ایک قسم کا ٹینشن مجھے اور آپ کو یہ کھایا جا رہا ہے، جیسے تیسے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین تو اس دنیا میں رہ کر انہوں نے آخرت کی تیاری کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو بڑے ہی خطرناک دور ہے، جو بڑا ہی فتنے والا دور ہے، جو بڑا ہی پریشان دور ہے، جہاں پر بچے پریشان ہیں، عورتیں پریشان ہیں، بزرگ پریشان ہیں، ہر طبقہ مسلمانوں کا کسی نہ کسی مسئلے میں پریشانی سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب ان حالات کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سوال آتا ہے کہ کیا قیامت قریب ہے، تو انہی کے جواب میں انشاءاللہ اسی موضوع پر آج گفتگو ہوگی کہ قیامت کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے، قیامت کے تعلق سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتایا گیا، وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا میں رونما ہوگی، دنیا میں قائم ہوگی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا جو ایک قسم کا ٹینشن مجھے اور آپ کو کھایا جا رہا ہے کہ جیسے تیسے میں اور آپ تو اس بد سے بدتر دور میں جی رہے ہیں، جو فتنوں کا دور ہے، جو خطرناک دور ہے، جو صبح اور شام فتنوں کی لپیٹ میں اور آپ جی رہے ہیں۔ لیکن جو ٹینشن مجھے اور آپ کو کھایا جا رہا وہ یہ کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہماری آل اور اولاد کا کیا ہوگا۔ جو آنے والا دور ہوگا اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، اس سے زیادہ فحش والا ہوگا، اس سے زیادہ بدتر ہوگا، اس سے زیادہ فتنے والا ہوگا۔ تو آئے ہم سب سے پہلے ایک حدیث ہے جو بڑی طویل حدیث ہے بخاری کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جس میں بڑے ہی قیمتی باتیں بتائی گئی، ایمان کیا ہے بتایا گیا، اسلام کیا ہے بتایا گیا، احسان کیا ہے بتایا گیا، قیامت کب آئے گی پیارے نبی سے پوچھا گیا، پیارے نبی نے کیا جواب دیا بتایا گیا۔ اس کے بعد وہ کون سا شخص تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم رواه البخاری۔ صحیح البخاری کی یہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا بتائیے اسلام ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لاؤ، اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ مل اسلام؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم خالص اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا بتائیے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو جان لو، اتنا تو یقین اور ایمان رکھ لو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، بتائیے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے ہوئے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے کو فخر محسوس کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں چھپا ہوا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بتایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کو معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ وینزل الغیث، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وہی جانتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کل کہاں جیے گا کہاں مرے گا، وہی جانتا ہے کہ انسان کل کیا کھائے گا اور کیا پیے گا۔ ان اللہ علیم خبیر۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو پکڑ کے لاؤ، دیکھو صحابہ نے ڈھونڈا وہ شخص نہیں ملا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ آئیے اس بات ہم موضوع کو شروع کرتے ہیں کہ قیامت، سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے قیامت کا آنا برحق ہے، قیامت کا آنا برحق ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دور گزرا، پھر صحابہ کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، اسلاف امت کا دور گزرا، پھر میں اور آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جو فتنے والا دور ہے، کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت کا آنا برحق ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، اتنے مہینے گزر گئے، اتنے دور گزر گئے، اتنے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے، پھر قیامت کب آئے گی؟ لوگوں یاد رکھو قیامت قریب ہونے کا معنی یہی ہے کہ قیامت کا آنا واقع ہے، آپ ایمان اس پر رکھو نہ رکھو، اللہ رب العالمین قیامت کو لانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خبروں میں جو مرے ہوئے ہیں، جو خبروں میں دفن ہے، ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح قیامت کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
مثقال ذرۃ شرا یرا۔ سورہ زلزال کو پڑھیے، کبھی اس پہ تدبر کریے، کبھی ترجمے سے پڑھیے، کبھی تفسیر میں جائیے، کبھی اپنے دل اور دماغ کو سکون دیتے ہوئے دیکھیے کہ کیا اللہ رب العالمین اس سورہ میں انسانیت کو پیغام دے رہا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین پوری کی پوری جھنجھوڑ دی جائے گی، جب زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی اور بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اس وقت انسان کہے گا یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا۔ اس دن زمین اپنی سب کے سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائے۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اس کو اس کی نیکی دکھا دی جائے گی۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے اس دنیا میں رہ کر ذرہ برابر بھی شر مچایا ہوگا، جس نے گناہوں کے کام کیے ہوں گے، وہ گناہ بھی سے دکھا دیے جائیں گے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں قیامت کے منظر کو بیان کر رہا ہے۔ کبھی قرآن کو کھولیے، کبھی قرآن کو پڑھیے، کبھی سمجھیے اللہ رب العالمین نے کس انداز میں انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، کس طرح آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے، کس انداز میں وہ وجود میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت کیسے آئے گی؟ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا، پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اس دن بالکل بودا بودا ہو جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور تم سب اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، دل پسند عیش میں ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ لیکن جس کا نامہ اعمال، جس کی اعمال کی کتاب اس کے لیفٹ ہینڈ میں دی جائے گی، اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی، کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہیں پہنچایا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، حکم ہوگا اسے پکڑ لو، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور پھر اسے توق پہنا دو، اسے دوزخ میں ڈال دو، اسے ایسی زنجیر میں ڈال دیا جائے گا جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی جکڑ ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عظمت والے رب پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ قیامت کا منظر سورہ زلزال میں، سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔
اللہ نے فرمایا پیارے نبی سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ وہ قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ قریب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ نے فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، ڈے آف ججمنٹ کا ٹائم قریب آ چکا ہے، اور لوگ ہے کہ غفلت کی زندگی میں جی رہے ہیں، معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں صرف قیامت کا نام قیامت نہیں ہے، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جس کے چند نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا نام قیامت کا یوم القیامہ، یعنی قیامت کا دن، پہلا نام۔ اسی طرح یوم الدین، جزا کا دن، بدلے کا دن، یوم البعث، اٹھنے کا دن، یوم الحساب، حساب کا دن۔ یہ جتنے نام ہیں اس کے تمام کی تمام تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہے، مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے ناموں کو گنایا ہے۔ اسی طرح یوم الوعید، عذاب کا دن، یوم الحسرہ، افسوس کا دن، یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، یوم التناد، پکار کا دن، یوم الخروج، نکلنے کا دن۔ اسی طرح یوم الحشر، اکٹھا ہونے کا دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن، واقع ہونے والی، طامۃ الکبریٰ، بڑی آفت والی چیز، غاشیہ، چھپا لینے والی چیز، تغابن، ہار اور جیت کا دن۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں اور بہت زیادہ تفصیلات ہے، بہت زیادہ تفصیلات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند باتیں قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کی جو علامتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لینا پسند کروں گا۔ سب سے پہلے قرب قیامت کے قریب، قیامت سے آنے سے پہلے دنیا میں فتنے رونما ہوں گے، یہ پہلی نشانی ہے، یہ پہلی نشانی ہے، فتنے رونما ہوں گے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، ان فتنوں سے پہلے جو تاریک یعنی اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، دنیا کے بدلے اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بیچ دے گا، دنیا کے بدلے، دنیاوی مفاد کے بدلے، دنیاوی فائدے کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا اور اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کے فتنے دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، کس طریقے کے فتنے۔ لوگ گیس سلنڈر کے لیے اپنا ایمان بیچ دیے، لوگ بچی کے لیے اپنا ایمان بیچ دیے، لوگ گھر اور فلیٹ کے لیے اپنا ایمان بیچ دیے، لوگ ختم ہونے والی دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ فتنے اس قدر رونما ہوں گے، ان فتنوں کے چھا جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اسی طرح دوسری اور تیسری نشانی ایک ہی حدیث میں بتائی گئی جو آج کے دور میں بڑی عام ہے، وہ یہ جہالت عام ہو جائے گی اور قتل عام ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی اور قتل عام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج والحجر القتل، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے جن میں جہالت رونما ہو جائے گی، جن میں جہالت اتر جائے گی اور علم کو اٹھا لیا جائے گا اور حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کیا ہے؟ حرج اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قتل ہے۔ میں اور آپ اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا زیادہ دور دنیا میں، ملک میں، ریاست میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے علاقوں کا، ہمارے شہر کا، ہمارے گلی کوچوں کا جائزہ لے لے کہ کیسے معمولی باتوں پر قتل ہو رہا ہے، کتنی جہالت ہے معمولی بات پر، اتنی سی بات پر قرض کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے ایک دوسرے کو حسد کی بنیاد پر، بدگمانی کی بنیاد پر، بد اخلاقی کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر شراب پیے، گانجا پیے، ڈرگس لیے اور قتل طریقے سے حکومت یہ کوشش کرتی ہے قتل کو روکنے کی، طریقے اپناتی ہے طرح کے، لیکن قتل نہیں رک رہا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے قتل بہت عام ہو جائے گا، قتل ایک فیشن بن جائے گا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قتل کے بارے میں فرمایا، جس کے راوی خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لیأتین علی الناس زمان لا یدری القاتل فی ای شیء قتل ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل جو مرڈر کرنے والا ہے، مقتول جو مرنے والا ہے، ان دونوں کے بارے میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ قاتل جو مارنے والا ہے اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا، اس کو اس بات کی نالج نہیں ہوگی کہ وہ کسے مار رہا ہے اور کیوں مار رہا ہے۔ مقتول کے بارے میں فرمایا مقتول جو مرنے والا ہے اس کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ قتل کرنے والا فلاں نشے میں مبتلا ہوتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اسے 3-4 دن کے بعد جب کسٹڈی میں ڈالا جاتا ہے، جب جیل میں ڈالا جاتا ہے، جب اس کا نشہ اترنے لگتا ہے، جب اسے ہوش آنے لگتا ہے، جب اسے کھانے اور پینے کے لیے کچھ چیزیں دی جاتی ہے، جب اس کا نشہ مکمل طور پر اترتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا قتل میں نے ہی کیا، کیا یہ قتل میں نے کیا۔ یہی حال مقتول کا بھی ہے۔ مقتول کو نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر ایک اننون پرسنز آئے اور اسے مار کر چلے گئے، کس بنیاد پر اس پر چاقو چلائی گئی، کس بنیاد پر اس کا قتل کیا گیا، کس بنیاد پر اس کا گلا کاٹا گیا، کس بنیاد پر اس کی تڑیاں چیر دی گئی، بس قاتل کو بھی نہیں معلوم اور مقتول کو بھی نہیں معلوم۔ آج وہ دور، وہ وقت، وہ زمانہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے اسی کے بارے میں، اب تو عدالتوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا، منصف بھی مجرموں کا طرفدار ہو گیا۔ جب ایک مجرم کو عدالت میں ٹھہرا دیا جاتا ہے تو وہ پاور کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، اس کے رعب اور دبدبے کی بنیاد پر 2-3 مہینے میں وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جو قاتل ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، جو مقتول ہے وہ انصاف کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ تو قتل بڑھ جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، اسی طرح جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا۔ چوتھی جو نشانی ہے قیامت کے آنے سے پہلے جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا۔ کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، کہیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، کہیں گے کہ نعوذ باللہ میں ہی آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہوئی، مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، اور لوگ ان کی باتوں کو بھی تسلیم کریں گے۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشن گوئی کے بارے میں فرمایا اور کس انداز میں، کس طریقے سے وہ سچ ہو رہی ہے، یہ میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے فتنے۔ صبح ایک آدمی اٹھتا ہے اپنے آپ کو مہدی کہہ دیتا ہے، شام کو ایک آدمی آتا ہے اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دیتا ہے، کوئی آتا ہے اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خود تو کرتا ہے، خود تو گمراہ ہے، خود تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنے فالوورز کو بھی لیتا ہے، لوگ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں کہ کیسے ان کے دلوں پر مہر رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ، رواہ الترمذی۔ ترمذی کی صحیح حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تقریباً 30 دجال اور کذاب نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا، یہی کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اور آپ آج دیکھتے پچھلے اتوار میں نے اور آپ نے سنا کس طریقے سے جھوٹے نبیوں کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کا سلسلہ، ختم نبوت کے بارے میں نے اور آپ نے لاش اتوار کو سنا کہ کس طریقے سے صحابہ کے دور میں مسلم کذاب اٹھ گیا تھا، مسلم کذاب اٹھ گیا تھا۔ ہم نے دیکھا مرزا قادیانی کو دیکھا، اب شکیل بن حنیف کو دیکھا، فلاں 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 میں مہدی ہوں، فلاں میں عیسیٰ ہوں، فلاں میں یہ ہوں، لوگ اس پر ایمان لاتے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے لوگ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبوت کا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے، مجھے انہیں دیکھ کر میں نے دیکھا، پھر خواب میں مجھ پر وحی کی گئی کہ میں ان میں سے پھونک مار دوں۔ 2 کنگن سونے کے دکھائے گئے اور مجھ سے کہا گیا کہ ان کنگنوں میں اللہ کے نبی آپ پھونک ماریے۔ چنانچہ میں نے ان میں پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹے نبیوں سے لی جو میرے بعد نکلیں گے، ایک اسود انسی تھا، دوسرا مسلم کذاب تھا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ کہ مال اور دولت کی فراوانی ہوگی، مال اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ ہر طرف مال ہی مال نظر آئے گا، ہر طرف دولت ہی دولت نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ حال تو یہ ہو گیا آج کے اس دور میں، آج کے اس پرفتن معاشرے میں کہ دولت ہے تو انسان کی عزت ہے، دولت ہے تو انسان کا مقام ہے، دولت ہے تو انسان کو سلام کیا جاتا ہے، شہرت ہے تو انسان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے۔ دولت عام ہو جائے گی، دولت کی فراوانی عام ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو شئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها۔ صدقہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے، ایک وقت تم پر ایسا آنے والا ہے، ایک دور تم پر ایسا آنے والا ہے کہ جب ایک شخص اپنا مال لے کر نکلے گا، جب ایک شخص اپنی دولت لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ انسان جب خیرات کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی اس کے صدقے کو قبول کرنے والا نہ ہوگا، کوئی اس کے خیرات کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح ظالم اور جابر حکمران زمین پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ جتنے نشانیاں، جتنی علامتیں 4-5 جو بھی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے جہالت عام ہو گئی، کس طریقے سے قتل عام ہو گیا، کس طریقے سے فتنے پہ در پہ ہمارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، کس طریقے سے جھوٹے نبی دن بہ دن آئے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ غور اور تدبر کریے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بتائی ہوئی علامت، ایک ایک بتائی ہوئی نشانی، ایک ایک پیشن گوئی دن بدن وقت بوقت دن بدن ثابت صحیح اور صحیح سالم ثابت ہوتے جا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طالت بک مدت اوشکت ان تری قوما یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی لعنته فی ایدیہم مثل اذناب البقر۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں طویل مدت مل گئی، اگر تمہیں طویل مدت مل گئی
تو قریب ہے کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کی صبح اور شام اللہ کی ناراضگی میں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے تم دیکھو گے قیامت سے پہلے جن کی صبح اور شام اللہ کی ناراضگی میں ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھوں میں گایوں کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے. یہ گایوں کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے. اس کی تفسیر میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ظالم اور جابر حکمران ہوں گے. جس طریقے سے گائے اور بیل کو لاٹھی سے مار کر ہکالا جاتا ہے، اسی طرح وہ عوام پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور عوام کو پریشان کریں گے. میں نے اور آپ نے بخوبی دیکھ رہے ہیں، چاہے ملک میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے ریاست میں ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو، کس طریقے سے ظالم حکمران اپنا چہرہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ظالم ہیں. کس طریقے سے ظالم حکمران یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جابر ہیں، ہم ظلم کرنے والے ہیں، ہم جبر کرنے والے ہیں، اور عوام پریشان ہے کہ یوں ظالم حکمران کیوں مسلط کر دیے گئے، یہ ظالم جابر حکمران کیوں مسلط کر دیے گئے. یہ قیامتوں کی علامت سے ایک آنے والی علامت ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے جہاں پر قتل عام ہو جائے گا، جہاں پر جہالت عام ہو جائے گی، جہاں پر جھوٹے نبیوں کا ظہور ہوگا، وہیں پر ظالم اور جابر حکمران ہوگے. اور میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ آج دیکھ رہی ہے ظالم حکمرانوں کو. میں اور آپ بزرگ، بڑے، بچے، عورتیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ظالم حکمران اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر ظلم کر رہے ہیں، اور عوام جو ووٹ ڈال کر ان کو جتاتی ہے پریشان ہے اور سوچ میں ہے اور شجدر اور حذر ہے، ایک بھاگ دوڑ، ایک پریشانی میں لگی ہوئی ہے کہ ظالم حکمرانوں کا خاتمہ کیسے ہوگا. ظالم حکمرانوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح ایک اور نشانی، ایک اور علامت جو بڑی عام ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آئے گی، ننگی نظر آئے گی. عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارحما قوم معهم سیات کاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو صفات جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن آنے والے دور میں تم دیکھو گے. ایک گروہ وہ ہوگا جس کے پاس گایوں کی دموں کی طرح، یہی ظالم اور جابر حکمرانوں کو بارے میں کہا گیا، گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا، دوسرا طبقہ وہ ہوگا، دوسرا گروپ وہ ہوگا جو ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی، دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گی. یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جنت میں داخل نہ ہوگی، بلکہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو فاصلوں سے بہت دور سے محسوس کی جائے گی. میں اور آپ آج دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بے حیائی، کس طریقے سے عریانیت، کس طریقے سے فحش اور ننگاپن سر عام ہے. بلکہ جو عورت جتنی ننگی اور برہنہ ہو کر دنیا والوں کے سامنے آتی ہے وہ اتنی ہی شہرت یافتہ بن جاتی ہے. جو عورت اپنے آپ کو جتنا برہنہ عوام کے سامنے پیش کرتی ہے اس کو اتنی ہی مقبولیت ملتی ہے. میں اور آپ آج دیکھیں کس طریقے سے عورتیں میرا جسم میری مردی کے نعرے سے کس طریقے سے بے حیائی کے فتنوں میں ڈوب رہی ہے، بے حیائی کے فتنہ کے سمندر میں غوطے لگا رہی ہے. اور عورتیں یہ سمجھ
سمجھ رہی ہے کہ حقیقت میں عریانیت ہی آزادی ہے، حقیقت میں فحش پن ہی آزادی ہے، حقیقت میں اپنے مرد کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے ماحول کو چھوڑ کر کسی اور سے ناجائز تعلقات بنانا یہی آزادی ہے۔ کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی۔ میرا اور آپ کا یہ ذہن کہتا ہے، میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر اور ہمارے گھروں کا، ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے ملک کا آپ اگر جائزہ لیں گے، یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیے، کالجز میں جا کے دیکھیے، اسکولز میں جا کے دیکھیے، روڈ پر چلنے والوں کو دیکھ کر مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، خود بھی مائل ہوں گی، دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہوں گی۔ میں نے اور آپ نے دیکھا کہ عورتیں آج کتنے تنگ اور ٹائٹ لباس میں باہر نکلتی ہے۔ جب اس کی اصلاح کی جائے، جب اس سے کہا جائے کہ یہ خطرناک فتنے والا دور ہے، یہ لباس تمہارے جہنم میں جانے کا سبب اور وجہ بنے گا، تو وہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، مائی لائف اور مائی رولز کے وہ نعرے تمہارے سامنے لگانے والی ہوگی۔ میں نے اور آپ نے دیکھا کہ خود کو مائل کرنے والی اور دوسروں کو خود مائل ہونے والی دوسروں کو مائل کرنے والی ہوگی۔ عورتیں کس طریقے سے دعوتوں میں، پارٹیز میں، فنکشنز میں خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے کہ ایک مرد اگر جانے والا ہوتا ہے تو وہ پلٹ کر عورت کو دیکھتا ہے، اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، وہ عورت بھی اپنی بدکاری کا ثبوت دیتے ہوئے اس مرد کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک نیا سلسلہ ناجائز تعلقات کا شروع ہو جاتا ہے، ایک ناجائز رشتہ بوائے فرینڈ کا شروع ہو جاتا ہے، ایک ناجائز رشتہ گرل فرینڈ کا شروع ہو جاتا ہے، ایک ناجائز رشتہ حرام ریلیشن شپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ کاسیات عاریات، دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی رہے تیری بے داغ، خدا کرے جوانی رہے تیری بے داغ۔ اسی طرح 3 نشانیاں ایک ہی حدیث میں آئے، 3 کے 3 آج اس دور میں ہو رہے، وہی شراب، زنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قرآن اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ میں اور آپ آج کے اس دور میں دیکھیے 10 سال 12 سال کے بچے ڈرگس کے فتنے میں مبتلا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال جو ابھی 8th میں 7th میں ہے، انہیں معلوم ہے کہ شراب کیا ہے، انہیں معلوم ہے کہ ڈرگس کسے کہتے، انہیں معلوم ہے کہ گانجا کیا ہے، انہیں معلوم کہ گانجا کیسے لینا ہے، انہیں معلوم کہ گانجا کیا اثر کرتا ہے۔ زنا میں آپ دیکھ رہے عام ہو گیا، عام ہو گیا، نکاح مشکل ہوگا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ کہ کس طریقے سے فتنے والا یہ دور ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے، اور نیک اعمال میں جلدی کرنا ہے۔ یہ چند باتیں تھی جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق تھی، قیامت کے بارے میں تھی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جنت میں جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے، جو فتنے، جو علامتیں، جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے اہل ایمان ہیں جو یہاں پر نہیں ہے، اللہ ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، تمام ایمان والوں کو اللہ ہر چھوٹے بڑے فتنے سے، اللہ ہر چھوٹے بڑے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔